بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میرا میٹرک کا رزلٹ آنا ہے اور صبح سے میرے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ میرے پیپرز اچھے نہیں ہوئے تھے، پیپرز تو بہت اچھے ہوئے تھے، لیکن بس وہی رزلٹ کی ازلی ٹینشن جو ہوتی ہے بس وہی ہو رہی تھی۔ بھائی رزلٹ لینے گئے ہوئے تھے اور میں ان کے انتظار میں بار بار گیٹ تک چکر لگا رہی تھی۔ ارے بیٹھ جاؤ بیٹا، بھائی آتا ہی ہوگا، کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ اماں نے مجھے چکر پر چکر لگاتے دیکھ کر کہا۔ بس اماں آ رہی ہوں، یہ بھائی کو بھی بہت دیر لگ گئی، میں نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اور کچھ ہی دیر گزری تھی کہ بھائی آ گئے، منہ لٹکا ہوا اور شکل سے سنجیدہ لگ رہے تھے۔ چھوٹی، تم ایک مضمون میں فیل ہو گئی ہو، بھائی نے کہا تو میرا تو جیسے سانس ہی بند ہو گیا۔ اگلے ہی لمحے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میرے آنسو دیکھ کر بھائی بوکھلا گئے اور کہنے لگے، ارے یار چھوٹی، میں تو مذاق کر رہا تھا، تم A+ گریڈ میں پاس ہوئی ہو۔ بھائی کی بات سن کر میں نے اور شدمت سے رونا شروع کر دیا۔ ارے اب کیا ہوا ہے؟ بھائی تو جیسے زچ ہو گئے تھے۔ میں نے آنسو صاف کیا اور کہا کہ میں پاس ہو گئی ہوں نا، اسی لیے رونا آ رہا ہے۔ اوف! اور بھائی نے اپنا سر پکڑ لیا۔ بھائی کہتے ہیں فیل ہونے پر بھی روتی ہو اور پاس ہونے پر بھی، عجیب پاگل ہو۔ اور بھائی کی بات سن کر میں ہنس دی اور اماں کو بتانے بھاگی۔ اماں، میں پاس ہو گئی، میرے بہت اچھے نمبر آئے ہیں۔ میں نے لاڈ سے اماں کے گلے میں بازو ڈالتے ہوئے کہا، بہت بہت مبارک ہو میری بچی، اللہ پاک کامیاب کرے۔ اماں نے میرا ماتھا چوم کر مبارکباد دی اور دعا دی۔ بس تو اماں، اب آپ کا وعدہ پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے، میں نے لاڈ سے کہا۔ وعدہ؟ کون سا وعدہ؟ اماں نے حیرانی سے پوچھا۔ وہی وعدہ کہ اگر اچھے نمبر سے پاس ہو جاؤں گی تو خالہ کے گھر رہنے بھیج دیں گی، میں نے اماں کو یاد دلایا۔ ارے وہ تو میں بھول ہی گئی تھی، اماں نے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ اماں مجھے نہیں پتا، اپنا وعدہ پورا کرو، میں نے اتنے پلان بنائے ہوئے ہیں، اور ویسے بھی رمشا بھی میرے ساتھ جائے گی، میں نے اٹھلاتے ہوئے کہا۔ اچھا چلی جانا، اماں نے اجازت دیتے ہوئے کہا، اور میں خوشی کے مارے جھوم اٹھی۔ خالہ کے گھر گئے ہوئے بہت عرصہ ہو گیا تھا۔ خالو کی جاب ایسی تھی کہ ان کا تبادلہ تھوڑے عرصے بعد ہی کبھی کہیں تو کبھی کہیں ہو جاتا تھا، اسی لیے ہم کبھی جا نہیں سکے۔ خالہ ہی آ کر مل لیتی تھی، اور اب خالو کا تبادلہ ایبٹ آباد ہوا تھا، جو کہ پنڈی سے زیادہ دور نہیں تھا۔ اسی لیے میں نے اور ماموں کی بیٹی رمشا نے یہی پلان کیا تھا کہ اس بار خالہ کے گھر رہنے ضرور جائیں گے، اور اب تو اماں سے بھی اجازت مل چکی تھی۔ میں فوراً رمشا کو فون کرنے بھاگی اور اس سے کہا کہ بس اب تیاری پکڑ لو اور خالہ کے گھر چلیں گے۔ وہ بھی خوشی خوشی تیاری کرنے لگ گئی۔ رمشا میرے ماموں کی بیٹی تھی، ماموں ہم سے 2 گلیاں چھوڑ کر ہی رہتے تھے، اسی لیے میری اور رمشا کی بہت دوستی تھی، تقریباً ہمارا ہر وقت کا ساتھ تھا۔ خالہ کے گھر جانے کے لیے ہم بہت پرجوش ہو رہی تھیں۔ اگلے دن ماموں ہمیں خالہ کی طرف چھوڑنے جا رہے تھے۔ میری اور رمشا کی خوشی تو دیدنی تھی، اور ماموں ہم دونوں کو خوش دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ خالہ کے گھر میں بھی ہمارا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ خالہ کے 2 ہی بچے تھے، بیٹا جاب کرتا تھا اور کراچی رہتا تھا، جبکہ بیٹی کی شادی کر دی تھی، تو بس گھر میں خالہ اور خالو اور ملازم ہی تھے۔ اب میں اور رمشا کچھ دن رہنے کے لیے آ گئی تھی، ماموں 1 دن رہ کر واپس چلے گئے تھے۔ اب میں تھی، رمشا اور خالہ، ہماری خوب ڈھیر ساری باتیں اور مستیاں تھیں۔ ہم دونوں سارا دن ادھر ادھر پھرتی رہتی تھیں اور ایبٹ آباد کی خوبصورتی کو دیکھتی رہتی تھیں۔ اس دن بھی ہم گھر کے پچھلے حصے کی طرف آ گئی تھیں۔ ارے یار، جب دیکھو یہ کمرے بند ہوتے ہیں، یہاں کوئی رہتا بھی ہے کہ نہیں؟ رمشا نے تعجب سے کہا۔ پتہ نہیں، میں نے لاپرواہی سے کہا، آؤ چل کر دیکھتے ہیں۔ رمشا کہتے ساتھ ہی میرا ہاتھ پکڑ کر لے گئی، لیکن اسی اثنا میں خالہ کے ملازم نے آ کر کہا کہ خالہ چائے پر انتظار کر رہی ہیں، سو ہم واپس گھر کی طرف چل پڑے۔ خالہ چائے اور اس کے لوازمات سجا کر ہمارے انتظار میں بیٹھی تھی۔ ارے واہ، آپ نے تو بہت انتظام کیا، میں نے سراہتے ہوئے کہا۔ میری بچیاں جو میرے پاس رہنے آئی ہیں، خالہ نے محبت بھرے لہجے میں کہا، اور ہم خالہ کی اتنی محبت سے سرشار کھانے کے لوازمات سے انصاف کرنے لگی۔ خالہ آپ سے ایک بات پوچھنی ہے، میں نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں پوچھو، خالہ نے خوش دلی سے کہا۔ خالہ، یہ جو پچھلی طرف کمرے ہیں یہ ایسے بند کیوں رہتے ہیں؟ کیا یہاں پر کوئی رہتا نہیں ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں بیٹا، یہ کمرے خالی ہی بند پڑے ہوئے ہیں،
میں بھی جب نئی نئی یہاں آئی تھی تو مجھے بھی حیرت ہوتی تھی کہ اچھے خاصے کمرے بند کیوں کیے گئے ہیں۔ پھر بھی مجھے پتا چلا کہ خالہ نے بھی اتنا ہی کہا تھا کہ… پھر کیا پتا چلا؟ میں نے خالہ کی بات کاٹ کر بے صبری سے پوچھا۔ یہی کہ یہ کمرے جنات کے کمرے ہیں اور ان کو دیے گئے تھے، اسی لیے یہاں کوئی نہیں رہتا۔ خالہ نے بتایا تو جیسے میں چیخ اٹھی، جنات کے کمرے؟ کیا یار خالہ، آپ بھی ایسی باتوں پر یقین کرتی ہیں؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ میں یقین تو نہیں کرتی، لیکن یہاں کے لوگوں کو یقین ہے کہ اگر ادھر جنات رہتے ہیں اور ان کی آنکھوں کے سامنے کچھ ایسے واقعات ہو چکے ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ کمرے جنات کے ہیں، اسی لیے یہاں کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ ان کمروں کو مستقل طور پر بند کر دیا گیا ہے اور تم لوگ بھی وہاں پر ہرگز مت جانا۔ خالہ نے بتاتے ہوئے میں آخر میں خبردار کیا تھا۔ ٹھیک ہے خالہ، ہم نہیں جاتے، ہم نے سر ہلا دیا تھا۔ خالہ کے ساتھ ہمارا وقت بہت اچھا گزر رہا تھا کیونکہ خالہ بالکل دوستوں کی طرح ہمارے ساتھ رہتی تھی اور ہم بھی ان کی کمپنی کو انجوائے کرتے تھے۔ اس دن خالہ خالو کے ساتھ کسی کی عیادت کے لیے گئی تھی اور ہمیں تاکید کر کے گئی تھی کہ جب تک میں نہ آؤں آپ لوگ گھر سے باہر مت نکلنا۔ ہم نے بھی اسی وقت تابعداری سے سر ہلا دیا، لیکن خالہ کے جانے کے تھوڑی دیر بعد ہی ہم بور ہونے لگی تو میں نے رمشا سے کہا کہ چلو کچھ دیر باہر گھوم کر آتے ہیں۔ وہ بھی جیسے اسی انتظار میں تھی، جھٹ سے اٹھ بیٹھی اور ہم فٹافٹ باہر نکل آئے۔ ہم گھر کے پچھلی طرف آ گئی، وہاں وہ کمرے آج بھی بند تھے۔ پتہ نہیں ان کمروں میں کیسا سحر تھا، کیسا طلسم تھا جو مجھے اپنی طرف کھینچتا تھا۔ میں وہاں کھڑی ارد گرد کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہو رہی تھی کہ دیکھتے ہی دیکھتے رمشا ان کمروں کی طرف چل پڑی۔ میں بھی ان کے پیچھے ہو لی کہ آج دیکھوں تو صحیح کہ آخر ان کمروں کا کیا راز ہے۔ لیکن یہ کیا، کمروں کو تو تالا لگا ہوا تھا اور دونوں تالوں کو جیسے زنگ لگا ہوا تھا کہ ان کا اصل رنگ اور روپ تو نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ ہم نے کمرے کی کھڑکی سے بھی اندر جھانکنے کی کوشش کی لیکن کچھ نظر نہیں آیا کہ اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اندر کوئی ہے۔ ابھی میں اس احساس کو محسوس کر ہی رہی تھی کہ میری آنکھوں کے سامنے کھڑکی میں دو لال سرخ آنکھیں آ گئیں۔ میں ایک دم سے ڈر کر پیچھے ہٹی اور چیخ پڑی۔ رمشا جلدی سے میرے قریب آئی۔ کیا ہوا ہے کرن؟ رمشا نے پوچھا۔ وہ وہاں… مجھ سے تو بولا نہیں جا رہا تھا۔ میں بس انگلی کے ساتھ اشارہ کر رہی تھی۔ میری انگلی کے تعاقب میں رمشا نے دیکھا اور پھر میری طرف ناسمجھی سے دیکھا۔ کیا ہے وہاں پر؟ رمشا نے کہا۔ وہاں کچھ ہے، میں نے دو آنکھیں دیکھی ہیں۔ میں نے حواس بحال ہوتے ہی کہا۔ مجھے تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، تمہیں کوئی وہم ہوا ہے؟ رمشا نے لاپرواہی سے کہا۔ نہیں رمشا، کچھ تو تھا وہاں پر، یہ دیکھو میرے رونگٹے ابھی تک کھڑے ہیں۔ میں نے ڈرے ہوئے لہجے میں کہا۔ ارے ہو سکتا ہے کوئی بلی ہو، رمشا نے کہا تو میں بھی کچھ سوچنے لگی۔ اسی ڈری ہوئی کیفیت میں واپس آ گئی۔ رات تک سوچ سوچ کر میرے سر میں شدید درد ہو گیا اور بخار بھی ہو گیا۔ خالہ پوچھتی رہیں کہ کیا مسئلہ ہے، اچانک کیسے بیمار ہو گئی، لیکن میں نے نہیں بتایا اور رمشا کو بھی منع کر دیا تھا کہ خالہ کو نہ بتائیں کہ انہوں نے تو وہاں جانے سے منع کیا تھا۔ اگلے دن میری طبیعت بالکل ٹھیک تھی تو ہم پھر باہر نکل آئے کیونکہ ہمارے واپس جانے میں چند دن ہی رہ گئے تھے۔ تو خالہ نے کہا کہ تم لوگوں کو تمہاری پسند کے مطابق تحفے لے دوں، سو ہم خالہ کے ساتھ بازار چلے گئے۔ ہم نے اپنی مرضی کے روایتی اور مقامی تحفے خرید لیے، باہر سے کھانا کھایا اور خوب مزے کرتے گھر واپس آئے۔ شام کو رمشا تو تھک کر سو گئی لیکن میں باہر کی طرف واک کرنے آ گئی۔ بہت ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ واک کرتے کرتے نہ جانے کس طرح میں پھر انہی کمروں کی طرف چلی آئی۔ اب مجھے خوف تو محسوس نہیں ہو رہا تھا لیکن دل میں تجسس بہت تھا کہ آخر ان کمروں کا سچ کیا ہے۔ میں پھر کھڑکی کی طرف آ گئی اور اندر جھانکنے لگی، لیکن اندر اندھیرا تھا اور گرد اور جالے بھرے ہوئے تھے۔ ابھی میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ پیچھے سے رمشا کی آواز آئی، کیا کر رہی ہو؟ اور میں ڈر کر اچھل گئی۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو رمشا میرے ڈرنے پر دانت نکال رہی تھی۔ بدتمیز، ڈرا کے رکھ دیا مجھے، میں نے خفگی سے کہا۔ ارے میں نے تو بس آواز لگائی تھی، تم تو ڈر ہی گئی، رمشا نے کہا۔ ویسے تم ادھر کر کیا رہی ہو؟ رمشا نے کہا۔ میں بس ان کمروں میں دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ آخر ان کا کیا راز ہے، مجھے بہت بے چینی ہو رہی ہے، میں نے کہا۔ ارے راز کیا ہونا ہے، بس کسی نے فالتو میں کمرے بند کر دیے ہیں اور لوگوں کو ایویں ڈرا دیا ہے تاکہ کوئی ان کمروں پر قبضہ نہ کر سکے، رمشا نے لاپرواہی سے کہا۔
لیکن میں سوچتے ہوئے اس کے ساتھ چل پڑی۔ مجھے وہ آنکھیں اب بھی یاد تھیں اور مجھے یقین تھا کہ کمرے میں کوئی تھا، لیکن یہ بات میں رمشا کو نہیں سمجھا سکتی تھی۔ کیا ہو سکتا تھا ان کمروں میں؟ کیا حقیقت ہے ان کمروں کی؟ میں اپنے آپ میں یہی سوچتی جا رہی تھی، کیونکہ میرا ذہن ایک جگہ پر رک گیا تھا۔ یہی سوچتے سوچتے میں سو گئی اور رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب میں نے ایک خواب دیکھا۔ اس خواب کے زیر اثر میری آنکھ کھل گئی، اور جب میری آنکھ کھلی تو میں پسینے میں بھیگی ہوئی تھی۔ مجھے خواب میں بھی وہی آنکھیں نظر آئیں اور ساتھ میں ایک آواز آئی۔ وہ آواز مجھے مدد کے لیے بلا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ ہمیں بچا لو، ہمیں بچا لو۔ اس کے ساتھ کتنے زیادہ ہاتھ تھے جو مجھے اپنی طرف بلانے کے لیے اشارے کر رہے تھے۔ میں خوفزدہ ہو گئی اور کافی دیر تک میں اسی کیفیت کے زیر اثر رہی۔ اس کے بعد میں سو نہیں پائی۔ صبح تک کسی طرح کروٹیں بدلتی رہی۔ صبح خالہ نے میری سوجی سوجی آنکھوں کے بارے میں پوچھا تو میں نے طبیعت خرابی کا بہانہ بنا دیا۔ اب میرا پکا ارادہ تھا کہ میں کسی نہ کسی طرح وہ کمرے کھول کر دیکھوں گی کہ آخر اس کے اندر کیا ہے اور کون مجھے مدد کے لیے کہہ رہا تھا کہ مجھے بچا لو، مجھے بچا لو۔ میں اب اس بات کی تہ میں جانا چاہتی تھی، اسی لیے دوپہر کو خالہ کو بتا کر میں اور رمشا باہر نکل آئے اور پیچھے کی کمروں کی طرف آ گئے۔ میں نے رمشا سے کہا کہ میں آج کمرے کھول کر دیکھنا چاہتی ہوں۔ نہیں، ایسا مت کرو، یہ رسکی بھی ہو سکتا ہے۔ رمشا نے مجھے منع کرنا چاہا۔ پلیز، ایک بار ہی تو دیکھنا ہے، میں نے منت کی۔ لیکن کرن، خالہ ناراض ہو سکتی ہیں۔ رمشا نے مجھے ڈرایا۔ ہاں، لیکن ہم خالہ کو نہیں بتائیں گے نا، میں نے کہا تو بادل ناخواستہ رمشا مان ہی گئی۔ ہم نے پہلے دروازے کو چیک کیا تو اس پر تالا پڑا ہوا تھا۔ تالے کو زنگ لگا ہوا تھا، جیسے برسوں سے اسے کھولا نہ ہو۔ ہمارے پاس اس کی چابی تو نہیں تھی، تو ہم نے ایک اینٹ کی مدد سے تالا توڑ دیا۔ تالا توڑتے ہی میرے کانوں میں آوازیں آنے لگیں، ہمیں بچا لو، ہمیں بچا لو۔ میں ڈر کر بے ساختہ پیچھے کی طرف ہٹی۔ کیا ہوا؟ رمشا نے پوچھا۔ تمہیں کوئی آواز سنائی دی؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، مجھے تو کوئی آواز نہیں آئی۔ رمشا کے جواب نے مجھے ڈرا دیا اور عجیب مخمسے میں ڈال دیا کہ اندر جاؤں یا نہیں۔ لیکن کچھ دیر کی کشمکش کے بعد میں ہمت کر کے آگے بڑھ گئی، اور جیسے ہی دروازہ کھولا 3-4 پرندے آواز نکالتے اڑ کر باہر کی طرف نکلے۔ میں نے چہرے پر ہاتھ رکھ کر جیسے خود کو بچانا چاہا۔ کچھ لمحوں بعد میں ہاتھ ہٹائے تو کمرے میں جیسے ہی آگے بڑھی تو گرد کے ایک طوفان نے میرا استقبال کیا، جیسے کوئی جان بوجھ کر گرد اڑا رہا ہو۔ کمرے میں بڑے بڑے جالے لگے تھے۔ کمرے کے ایک کونے میں کچھ سامان پڑا تھا، جس میں کچھ کاٹ کباڑ، ایک کرسی اور سنگھار میز تھی۔ کچھ اور بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں پڑی ہوئی تھیں۔ میں بغور دیکھتے ہوئے آگے کی طرف بڑھی تھی۔ کمرے میں مجھے کچھ اور نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ لوگوں نے اسے بند کیوں کر دیا تھا۔ میں آگے بڑھتے بڑھتے اب سنگار میں اس کے سامنے کھڑی ہو گئی اور دراز کھول کر دیکھنے لگی کہ میری نظر سامنے آئینے پر پڑی۔ کچھ دیر آئینے کو دیکھتے رہنے کے بعد مجھے احساس ہوا جیسے میرے پیچھے اور بھی کوئی ہے۔ میں نے جھٹ سے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا، تاہم مجھے پورا یقین تھا کہ وہاں کوئی موجود تھا۔ میرا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کیونکہ بدتمیز رمشا بھی میرے ساتھ اندر نہیں آئی تھی، اسی لیے میں نے سوچا کہ اب واپس جانا چاہیے۔ ویسے بھی رمشا تو اندر آئی بھی نہیں تھی کیونکہ وہ بہت ڈرپوک تھی۔ میں جیسے ہی باہر جانے کے ارادے سے آئی تو یہ دیکھ کر میرا دل دھک سے رہ گیا کہ کمرے کا دروازہ ہی نہیں تھا۔ ارے، یہ دروازہ کدھر گیا؟ میں نے پریشانی سے دیکھتے ہوئے کمرے میں ادھر ادھر چکر کاٹنے لگی، لیکن کمرے میں کوئی دروازہ نہیں تھا۔ جب میں ادھر ادھر گھوم پھر کر تھک گئی تو ایک جگہ بیٹھ گئی اور رونے لگی۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہ کیسے ہوا؟ میں تو دروازے سے اندر آئی تھی، اب یہ دروازہ کدھر گیا؟ میں سوچ سوچ کر خوفزدہ ہو رہی تھی کہ اچانک مجھے رمشا کی آواز سنائی دی۔ ارے کرن، کدھر رہ گئی ہو؟ اب آ بھی جاؤ۔ رمشا کی آواز جیسے ہی اندھیرے میں ایک کرن تھی۔ میں نے کھڑے ہوتے ہوئے رمشا کو آواز دی، یہ دیکھو رمشا، میں یہاں ہوں، بس آ رہی ہوں۔ لیکن جب میں رمشا کی آواز کی سمت باہر نکلنے لگی تو کہیں کوئی دروازہ نہیں تھا۔ رمشا کی آواز سن کر تو مجھے بھول ہی گیا تھا کہ کمرے کا دروازہ غائب ہو گیا تھا، اور پتہ نہیں رمشا تک میری آواز بھی پہنچ پا رہی تھی یا نہیں، کیونکہ وہ بدستور مجھے آوازیں دے رہی تھی۔ لیکن اگر رمشا تک میری آواز نہیں جا رہی تھی تو مجھ تک اس کی آواز کیسے آ رہی تھی؟ اب میں بس اپنی بے وقوفی پر رو رہی تھی کہ آخر کیا ضرورت تھی بند کمروں کو کھولنے کی۔
اور اگر خالہ کے کہنے کے مطابق یہاں جنات قید ہوئے تو؟ روتے روتے اچانک اس خیال سے میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ پیدا ہو گئی تھی۔ میں خوفزدہ ہو کر اپنے آپ میں سمٹ گئی، اور اب تو مجھے رمشا کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی، اور مجھے خبر نہیں تھی کہ آخر وہ ادھر ہے یا واپس چلی گئی ہے۔ نہ جانے کتنا وقت گزر گیا ہے کہ مجھے خالہ، رمشا اور ان کے ملازم کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ لگتا ہے رمشا مجھے نکالنے کے لیے خالہ کو بلا لائی ہے۔ اس بات نے مجھے خوش تو کر دیا، لیکن خوفزدہ بھی، کہ اب خالہ بہت ناراض ہو جائیں گی۔ میں ادھر آنے سے منع کیا تھا تو پھر تم باز کیوں نہیں آئے؟ کرن یہاں سے اس کمرے کے اندر تالا توڑ کر گئی تھی، رمشا خالہ کو بتا رہی تھی۔ میں نے کتنی بار منع کیا تھا کہ ان کمروں سے دور رہنا، لیکن تم لوگوں نے میری ایک بات نہیں سنی۔ اب اپنے ساتھ مجھے بھی مشکل میں ڈال دیا ہے، خالہ نے تشویش زدہ آواز میں کہا۔ اب میں کرن کی ماں کو کیا کہوں گی؟ باجی تو مجھے جیتے جی مار دیں گی، خالہ نے پریشانی سے کہا۔ خالہ کی پریشانی بجا تھی، کیونکہ ہم یہاں خالہ کی ذمہ داری تھے، اور اگر مجھے یا رمشا کو کچھ بھی ہوتا تو خالہ کو تو جواب دینا پڑتا۔ میں ادھر ہوں خالہ، پلیز مجھے نکالو ادھر سے، پلیز۔ میں روتے ہوئے اونچی آواز میں خالہ کو آوازیں دیتی جا رہی تھی، لیکن میری کوئی بھی آواز ان تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ اب رمشا اور خالہ کمرے میں آئی تھی، لیکن انہوں نے تو مجھے دیکھا ہی نہیں، جبکہ میں تو ان کے سامنے ہی کھڑی تھی، ان کو آوازیں دے رہی تھی۔ رمشا اور خالہ ادھر ادھر دیکھ کر اور مجھے آوازیں دے دے کر باہر چلی گئی۔ میں بھی جلدی سے ان کے پیچھے لپکی کہ جلدی سے باہر نکل جاؤں گی، لیکن مجھے باہر کا کوئی راستہ نہیں ملا۔ یہاں تک کہ خالہ اور رمشا جہاں سے باہر نکلی تھی، مجھے وہ راستہ بھی نہیں ملا، اور میں اس کمرے کی دنیا میں اکیلی رہ گئی۔ بلکہ اکیلی نہیں، شاید کوئی اور بھی تھا وہاں پر۔ اصل میں تو اس احساس نے مجھے خوفزدہ کیا ہوا تھا۔ شام سے رات ہو گئی تھی کہ اچانک کمرے میں گرمی کا احساس ہونے لگا، اور پیلی سی روشنی ہر طرف پھیلنے لگی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے آگ کا الاؤ دہک رہا ہو۔ میں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو مجھے ایک طرف آگ جلتی ہوئی نظر آئی۔ میں نے حیرت سے اس طرف دیکھا کہ یہ آگ ادھر کہاں سے آ گئی۔ مجھے اب شدت سے یہ احساس ہو رہا تھا کہ میں ایک بہت بڑی مصیبت میں پھنس گئی ہوں، اور شاید اب کبھی ادھر سے نکل نہ سکوں۔ اس سوچ نے مجھے ڈرا کر رکھ دیا۔ میں نے جب سامنے آگ لگی دیکھی تو آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتے ہوئے دیوار کے ساتھ جا لگی۔ اوہ، یہ آگ کہیں کمرے میں پھیل نہ جائے، کہیں میں زندہ ہی نہ جل جاؤں، یہ سوچ کر مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ اور پھر میں نے دیکھا کہ آگ کے ارد گرد کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بہت لمبے لمبے قد اور عجیب سی شکل و صورت کے دیکھ کے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے بمشکل منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخوں کو روکا۔ وہ لوگ آگ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے کہ ان میں سے ایک میری طرف اٹھ کر آیا اور میرے سامنے ایک گندا سا پیالہ رکھا۔ یہ لو، یہ پی لو، اس نے بھاری آواز میں کہا۔ میں نے نہیں پینا، میں نے نفرت اور ڈر سے کہا۔ یہ تو تمہیں پینا پڑے گا، کیونکہ اب تم یہاں سے کبھی نکل نہیں سکتی، تاوقت یہ کہ کوئی تمہیں چھڑانے کے لیے آئے، اس نے بھاری آواز میں کہا، اور پھر ایک زوردار قہقہہ لگایا۔ میں ڈر کر پیچھے ہٹ گئی۔ مجھے پتا چل گیا تھا کہ میں اب یہاں سے نہیں جا سکتی۔ میں نے آج تک بس جنات کے بارے میں سنا تھا، اور آج جب میں ان کے قید میں تھی، مجھے یقین ہو گیا تھا کہ جو بھی ان کمروں کے بارے میں مشہور تھا وہ سب کچھ سچ تھا۔ مجھے خالہ کی بات مان لینی چاہیے تھی، مجھے ادھر نہیں آنا چاہیے تھا۔ میں اب بہت پچھتا رہی تھی۔ وہ سب ابھی بھی آگ کے گرد بیٹھے تھے، اور وہ پیالہ ابھی بھی میرے پاس پڑا تھا، اس میں لال سے رنگ کا محلول تھا۔ میں نے نفرت سے اسے پیچھے کر دیا تھا، اسے دیکھ کر ہی مجھے کراہیت محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی تو میں ہمت کر کے ان کے پاس گئی اور کہا کہ مجھے یہاں کیوں قید کیا ہے؟ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ ہم نے تمہیں قید نہیں کیا، ہم تو خود قید میں ہیں، اور ویسے بھی تم اپنی مرضی سے یہاں آئی تھی، ان میں سے ایک نے بھاری آواز میں کہا، اور سب مل کر زور زور سے قہقہے لگانے لگے۔ میں ڈر کر پیچھے دیوار کے ساتھ جا کر لگ گئی اور نیچے بیٹھ گئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ خالہ اور رمشا مجھے ادھر سے کیوں نہیں نکال رہے؟ کیا انہیں میری ضرورت نہیں ہے؟ میں روتے روتے سوچ رہی تھی، اور کب میری آنکھ لگ گئی مجھے کچھ خبر نہیں تھی۔ نہ جانے کتنا وقت گزرا، جب میں اٹھی تو ایک دم سے اٹھ کے بیٹھ گئی، اور جدھر آگ لگی تھی ادھر دیکھنے لگی، لیکن اب ادھر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں اٹھ کے کھڑکی کی طرف آ گئی، لیکن وہاں سے جب میں نے جھانکا تو باہر کوئی اور ہی دنیا تھی۔ باہر جگہ جگہ آگ جل رہی تھی، اور عجیب الخلقت مخلوق باہر کے آگ کے پاس بیٹھی تھی۔ وہ لوگ کچھ کر رہے تھے، جیسے کوئی عبادت کر رہے ہوں۔ سب لوگ ایک ہی انداز میں بیٹھے ہوئے تھے، جگہ جگہ پر ہڈیاں پڑی ہوئی تھی،
کہیں پر کھوپڑیاں تھیں تو کہیں پر لال سرخ رنگ کا محلول، جیسے کہ تازہ خون ہو۔ میں حیرانی اور خوف سے باہر کی طرف دیکھ رہی تھی کہ یہ کون سی دنیا ہے، یہاں پر تو خالہ کا گھر تھا، آخر خالہ کا گھر کدھر گیا؟ کچھ دیر گزری تھی کہ پھر مجھے رمشا اور خالہ کی آواز سنائی دی، اور اب ان کی آواز کے ساتھ کسی اور کی بھی آواز آ رہی تھی۔ بابا جی یہاں پر اس کمرے میں گئی تھی، یہ تالا توڑا تھا، اور جب یہ بچی اندر گئی تھی تو وہ اندر نہیں تھی، کل سے اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ خالہ کسی کو یہ سب کچھ بتا رہی تھی۔ میں دیکھتا ہوں کہ وہ کدھر گئی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ بابا جی بھی اندر کمرے میں آ گئے۔ میں نے ان کو آواز دی، انہوں نے نہیں سنی، بلکہ کمرے میں ادھر ادھر گھوم کر دیکھتے رہے اور ساتھ ساتھ کچھ پڑھائی بھی کرتے رہے۔ وہ بغور ہر چیز کو دیکھ رہے تھے۔ خالہ اور رمشا البتہ ابھی بھی باہر ہی کھڑی تھی۔ کچھ دیر کے بعد وہ بابا جی باہر چلے گئے۔ میں نے اندر کمرے میں پڑھائی کی اور بغور دیکھا بھی ہے، لیکن مجھے بچی کے آثار نظر نہیں آئے۔ بابا جی نے خالہ سے کہا، پھر ہم کیا کریں گے؟ خالہ نے پریشانی سے پوچھا۔ میں پڑھائی بتا دیتا ہوں، وہ کریں، کوئی نہ کوئی بہتری ہوگی۔ بابا جی نے کہا اور چلے گئے۔ اب کیا ہوگا اگر کرن کا کچھ پتہ نہ چلا تو؟ رمشا نے خالہ سے کہا، اللہ نہ کرے کہ ایسا کچھ ہو، کرن ضرور واپس آئے گی، خالہ نے یقین سے کہا۔ میں رمشا اور خالہ کی باتیں سن رہی تھی اور رو رہی تھی۔ میں کل سے بھوکی بھی تھی تو اب بھوک بھی بہت زوروں کی لگی تھی، لیکن کچھ بھی کھانے کو نہیں تھا، بس وہ پیالہ ہی پڑا تھا جس میں سرخ رنگ کا محلول تھا، لیکن اسے دیکھ کر ہی مجھے کراہیت محسوس ہو رہی تھی، تو میں اسے کیسے پی سکتی تھی؟ شام ہوتے ہی وہ سب پھر آگ کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ پتہ نہیں دن میں یہ مجھے نظر نہیں آتے یا یہاں پر ہوتے ہی نہیں ہیں۔ ان میں سے جو شاید ان کا سردار تھا وہ میرے قریب آیا اور کہنے لگا کہ آج ہماری جگہ پر کوئی آیا تھا اور ایسا صرف تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ میری وجہ سے کیوں؟ میں نے پوچھا۔ وہ تمہیں لینے آیا تھا، لیکن تم یہ خیال دل سے نکال دو کہ اب کبھی واپس جا سکتی ہو، تمہیں اب ہمیشہ یہیں رہنا ہے۔ سردار نے کہا، مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے واپس جانا ہے۔ میں نے روتے ہوئے کہا، یہ بات اب تم بھول جاؤ۔ اس کے بعد وہ اونچی اونچی قہقہ لگانے لگا۔ میں خوفزدہ سی ہو کر پیچھے ہٹ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کا کیا مقصد ہے، آخر مجھے یہاں پر کیوں روکا ہوا ہے۔ میں جتنا سوچتی اتنا الجھتی۔ مجھے یہاں آئے 2 دن ہو گئے تھے، نہ میں نے کچھ کھایا تھا نہ پیا تھا، اور اب تو مجھے چکر آنے لگ گئے تھے۔ میں یہاں سے باہر جانا چاہتی تھی، لیکن کیسے، یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اچانک مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کمرے میں کوئی گڑگڑاہٹ سی ہوئی ہے۔ میں نے سر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن کمرے میں جیسے دھواں بھر رہا تھا۔ پھر اس دھوئیں میں ایک باریک سی روشنی نظر آئی جو سیدھی میری آنکھوں میں پڑ رہی تھی۔ میں نے روشنی سے بچنے کے لیے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا، لیکن جب ہاتھ ہٹایا تو دیکھا کہ سامنے ایک بزرگ کھڑے تھے جو میری طرف دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ میں نے تمہیں ڈھونڈ لیا ہے، بس تم فکر مت کرنا، میں جلد تمہیں یہاں سے نکال لوں گا۔ یہ کہتے ہی وہ واپس ہوا میں غائب ہو گئے۔ میں حیران سے ان کی طرف دیکھتی رہی کہ یہ میرا خواب ہے یا سچ میں نے ابھی کسی کو یہاں پر دیکھا تھا۔ میں یہی سوچتے سوچتے کب سو گئی مجھے پتہ نہیں چلا۔ نہ جانے کیا وقت ہوا تھا جب میری آنکھ شور کی وجہ سے کھلی تو میں نے دیکھا کہ وہ سب جنات ایک جگہ پر ایک ہی انداز میں بیٹھے ہیں اور منہ میں کچھ بول رہے ہیں۔ ان کی زبان مجھے تو بالکل سمجھ نہیں آئی، لیکن میں کافی دیر تک ان کو دیکھتی رہی۔ کچھ دیر بعد جب جنات کا سردار اٹھ کر میرے پاس آیا، آج بھی اس کے ہاتھ میں پیالہ تھا جو اس نے میری طرف بڑھایا اور کہنے لگا کہ اسے پی لو۔ میں نے انکار کر دیا۔ پی لو، تمہیں اب ادھر ہی رہنا ہے، اس لیے تمہیں اس کی ضرورت پڑے گی۔ جنات کے سردار نے کہا، نہیں، میں واپس چلی جاؤں گی، مجھے کسی نے ڈھونڈ لیا ہے، میں نے امید سے کہا۔ میری بات سن کر وہ زور زور سے قہقہ لگانے لگا۔ تم اب یہاں سے تبھی جا سکتی ہو جب تمہیں 40 دن پورے ہو جائیں گے۔ جنات کے سردار نے مجھے کہا، 40 دن؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے چونک کر کہا، 40 دن بعد تمہیں خود بخود پتہ چل جائے گا، جنات کے سردار نے کہا اور چلا گیا۔ میں اس کی بات سوچتی رہ گئی اور مجھے کوئی سرا ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ یہ خالہ اور رمشا بھی دوبارہ نہیں آئیں، کیا وہ لوگ مجھے بھول گئے ہیں؟ میں نے سوچا اور بے آواز رونے لگی۔ مجھے گھر والوں کی یاد ستا رہی تھی، لیکن اس قید سے میں نکل نہیں سکتی تھی۔ آج بھوک اور پیاس سے مغلوب ہو کر میں نے اس پیالے کو منہ لگا لیا، لیکن ایک گھونٹ بھرتے ہی میرا دل الٹنے لگا اور مجھے الٹی آ گئی۔ پتہ نہیں وہ کیا چیز تھی، لیکن اس کا ذائقہ بہت ہی عجیب تھا۔ آج مجھے 5 دن اس قید میں ہو گئے تھے۔ میں بھوک، خوف اور پیاس سے نڈھال ہو چکی تھی۔ مجھے اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی۔
اسی لیے آج جب مجھے جنات کے سردار نے وہ پیالہ پیش کیا تو میں نے سانس بند کر کے اسے ایک ہی جست میں ختم کر دیا۔ مجھے کچھ اس عجیب سے ذائقے کی وجہ سے الٹی کی شکایت ہو رہی تھی، لیکن اب کی بار الٹی نہیں آئی۔ شاید پیٹ نے اس عجیب ذائقے کو قبول کر لیا تھا۔ آخر کب تک بھوکی رہتی؟ میں سارا دن ادھر سے نکلنے کی ترکیب سوچتی رہی، لیکن کوئی ترکیب سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ اس دن جنات کا سردار میرے پاس آیا اور لبالب بھرا پیالہ پھر پیش کیا۔ میں نے ابھی اسے ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ تم لوگ کب سے ادھر قید ہو؟ میں نے سردار سے پوچھا۔ یہاں ہمیں بہت وقت ہو گیا ہے، سردار نے کہا۔ پھر بھی کتنا وقت ہو گیا اور کیسے قید ہوئے؟ میں نے ہمدردی دکھاتے ہوئے کہا۔ یہ سب تم جیسے انسانوں کی وجہ سے ہوا ہے، اس سردار نے نفرت سے کہا۔ ہم جیسے انسان کی وجہ سے؟ میں نے حیرت سے کہا۔ ہاں، تم جیسے انسان کی وجہ سے۔ کیسے ہوا یہ سب؟ مجھے تفصیل سے سمجھاؤ، میں نے کہا۔ ہم اپنی دنیا میں آرام سے رہتے ہیں، جب تک کہ ہمیں کوئی تنگ نہ کرے۔ ہم بھی کسی کو تنگ نہیں کرتے۔ اس دن بھی ہم اپنے قبیلے کے سردار کے ساتھ باہر کی دنیا کے اسرار و رموز سیکھ رہے تھے کہ اچانک ایک جگہ سردار کی طبیعت کچھ خراب ہوئی۔ سردار ایک جگہ رک گیا۔ وہاں پہ ہمیں بیٹھنے کی کچھ دیر گزری تھی کہ اچانک سردار نے اپنے گلے پر ہاتھ رکھ لیا اور زور زور سے سانس لینے لگا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے سردار کا سانس بند ہو رہا ہو۔ کچھ دیر اسی کیفیت میں گزری اور پھر سردار وہاں سے غائب ہو گیا۔ ہم پاگلوں کی طرح اپنے سردار کو ڈھونڈنے لگے، لیکن سردار کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ ہم اسی طرح واپس اپنی دنیا میں چلے گئے اور وہاں اپنے گرو سردار کو سارا معاملہ بتایا۔ گرو سردار نے ہمیں بتایا کہ سردار کو کسی نے قید کر دیا ہے۔ سردار کیسے قید ہو سکتا ہے اور کون اتنا زوراور ہے جو سردار سے بھی زیادہ طاقتور ہو سکتا ہے؟ ہم نے حیرت سے کہا۔ ہاں، سردار سے بھی زوراور لوگ ہوتے ہیں جو اپنے مقصد کے حصول کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، گرو سردار نے کہا۔ کھل کر بتاؤ گرو، سردار کو کس نے قید کیا اور وہ اب کہاں پر ہے؟ ہم نے سردار سے پوچھا۔ انسانوں کی دنیا میں اس دن جب تم لوگ کام سیکھ رہے تھے تو وہاں سے کچھ ہی فاصلے پر ایک عورت نے ایک قبر کے پاس غسل کر کے جنات کو اپنے قابو میں کرنے کا عمل کیا تھا۔ اس عمل کو خاص بات یہ تھی کہ اس وقت جو بھی طاقتور جن قریب ہوگا وہ اس کے قابو میں یا قید میں آ جائے گا اور پھر وہ اس جن کو قید کر کے اپنے سب کام کروا سکتا ہے۔ اس دن بھی ایسا ہی ہوا کہ تمہارا سردار سب سے طاقتور تھا اور قریب ترین جن تھا، وہ اس کے قریب میں آ گیا، گرو سردار نے تفصیل سے بتایا۔ لیکن سردار کو قابو میں کر کے اسے کیا ملے گا؟ ہم نے پوچھا۔ وہ اپنے ناجائز کاموں میں تمہارے سردار کی مدد لے گی اور اپنے مقاصد حاصل کرے گی۔ جن کاموں کو وہ انسان ہو کر نہیں کر سکتی اسے وہ جنات کے ذریعے کروائے گی، بلکہ جنات سے کروائے گی، گرو سردار نے کہا۔ لیکن اب ہم سردار کو کیسے رہا کروا سکتے ہیں اور یہ کیسے پتہ چلے گا کہ سردار کہاں ہے؟ ہم نے بے چینی سے کہا۔ مجھے 2 دن دو، میں پتہ کر لیتا ہوں، گرو سردار نے کہا۔ وہ 2 دن ہمارے اوپر قیامت بن کر گزرے۔ ہمیں ہر حال میں سردار واپس چاہیے تھا۔ جیسے ہی 2 دن پورے ہوئے ہم گرو سردار کے پاس گئے۔ جی گرو سردار، ہمیں بتائیں کہ ہمارا سردار کہاں ہے اور ہم اسے کیسے واپس لا سکتے ہیں؟ اس کے بعد سردار نے جو کہا اس کے مطابق ہم لوگ یہاں ہیں۔ جنات کے سردار نے اپنی کہانی بتائی۔ لیکن تم لوگ تو یہاں قید میں ہو، میں نے کہا۔ ہاں، ہم قید میں ہیں، لیکن ہم اپنی مرضی سے اس قید میں ہیں، جنات کے سردار نے کہا۔ تم لوگ اپنی مرضی سے یہاں ہوگے، لیکن میں اپنی مرضی سے یہاں نہیں ہوں اور نہ ہی مجھے یہاں رہنا ہے۔ مجھے تو یہاں سے جانے دو، میں نے جیسے منت کی۔ ہم تمہیں نہیں جانے دے سکتے، تمہاری وجہ سے ہی تو ہمیں سردار واپس ملے گا، جنات کے سردار نے کہا۔ میری وجہ سے؟ میری وجہ سے کیسے؟ میں نے حیرت سے کہا۔ ہاں، تمہاری وجہ سے ہی سردار واپس ملے گا۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کیسے۔ گرو سردار نے ہمیں اس جگہ کا بتایا تھا کہ سردار ادھر قید ہیں یا اس کے ارد گرد کہیں پر قید ہیں۔ اب اگر ہمیں سردار کو واپس لانا ہے تو ہمیں اس جگہ کو خود کو قید کرنا ہوگا اور پھر انتظار کرنا ہوگا کہ کوئی 15 سے 17 برس کی لڑکی اس دروازے کو کھول کر اندر آئے، اور جیسے ہی وہ لڑکی اندر آئے گی وہ تمہاری قید میں ہو جائے گی اور پھر تمہیں اس لڑکی کو 40 دن تک قید رکھنا ہوگا۔ جیسے اس لڑکی کی قید کو 40 دن پورے ہوں گے تو تمہیں وہ لڑکی بھیٹ دے دینا، تو پھر سردار تمہیں واپس مل جائے گا۔ جنات کے سردار نے تفصیل سے جواب دیا۔ تم لوگ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، میرا اس میں کیا قصور ہے؟ میں نے چلا کر کہا۔ تو ہمارے سردار کا کیا قصور تھا؟ تم انسان اپنے ناجائز مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے گرو، ہمارے سرداروں کو قید کر لیتے ہو۔ ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ ہم تو اپنی دنیا میں مگن رہتے ہیں، ہم تو تم لوگوں کو تنگ بھی نہیں کرتے،
سردار نے دکھی ہو کر کہا۔ اب جو بھی ہے تمہیں یہاں پر رہنا ہوگا، جب 40 دن پورے ہو جائیں گے تو تمہیں بھیٹ دے کر ہم اپنے سردار کو لے کر واپس چلے جائیں گے۔ جنات کے سردار نے سفاکی سے کہا، ایک بات کا جواب تو دے دو۔ میں نے کہا، بولو، جلدی بولو جو پوچھنا ہے۔ جنات کے سردار نے کہا، میں اس کمرے میں دروازے سے آئی تھی، لیکن واپس جانے کے لیے جب مڑی تو کوئی دروازہ نہیں تھا۔ میں نے الجھن سے کہا، ہاں تم آئی تو دروازے سے ہی تھی، لیکن تمہارے لیے وہ دروازہ ختم ہو گیا، کیونکہ یہ کمرہ ہماری جادوئی دنیا میں ہے، اس لیے تمہیں واپسی کا دروازہ نہیں ملے گا۔ جنات کے سردار نے کہا، لیکن میری خالہ اور ماموں کی بیٹی مجھے ڈھونڈتے ہوئے ادھر ہی آئے تھے۔ میں نے کہا، ہاں باہر سے تو کوئی بھی آ سکتا ہے، ان کے لیے تو اب دروازہ کھلا ہے۔ جنات کے سردار نے کہا، تو پھر وہ اس کمرے میں قید کیوں نہیں ہوئے؟ میں نے پوچھا۔ کیونکہ وہ پہلی انسان نہیں تھی جنہوں نے تالا توڑ کر دروازہ کھولا۔ یہ کام تم نے کیا تھا، اسی لیے تمہیں قید کیا گیا۔ کیونکہ گرو سردار نے کہا تھا کہ جو پہلی انسان وہاں آئے گی ہمیں اسے ہی قید کرنا ہے۔ جنات کے سردار نے کہا تو میں بالکل ہی ہار کر بیٹھ گئی۔ سردار سے بات کرنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ اب کچھ بھی ہو جائے میں یہاں سے نہیں نکل سکتی۔ یہ سوچ آتے ہی میرے آنسو گرنے لگے۔ مجھے اپنے گھر والے یاد آنے لگے۔ پتہ نہیں ان کا میرے بغیر کیا حال ہوگا۔ میں نے اب ٹھان لی تھی کہ میں بھی یہ محلول نہیں پیوں گی، تاکہ 40 دن پورے ہونے سے پہلے ہی میں مر جاؤں اور ان کا مقصد بھی ناکام ہو جائے۔ یہ سوچ آتے ہی میں نے وہ پیالہ پرے رکھ دیا جو جنات کے سردار نے مجھے پینے کے لیے دیا تھا۔ مجھے تو دنوں کا شمار بھی بھول گیا تھا۔ پتہ نہیں آج کتنے دن ہو گئے تھے مجھے یہاں پر قید ہوئے۔ آج جنات کے قبیلے کی سردارنی آئی تھی۔ وہ میرے لیے کوئی لباس اور کچھ دوسری اشیاء لے کر آئی تھی۔ لباس کالے رنگ کا تھا اور اس پر ایک بڑی سی کھوپڑی بنی ہوئی تھی۔ ڈھیلا ڈھالا سا چوغا تھا۔ اس طرح گلے میں ڈالنے کے لیے ایک مالا تھی جن میں چھوٹی چھوٹی کھوپڑیاں تھیں، وہ پروئی ہوئی تھیں۔ جنات کے قبیلے کی مہر بھی تھی۔ یہ سب چیزیں پہن لو۔ جنات سردارنی نے وہ چیزیں میری طرف بڑھاتے ہوئے باریک سی آواز میں کہا۔ میں نہیں پہنوں گی۔ میں کیوں پہنوں؟ میں نے ہاتھ سے وہ چیزیں پیچھے دھکیلتے ہوئے کہا، پہننی تو تمہیں پڑیں گی، کیونکہ آج سے تم باقاعدہ ہمارے دیوتا کی عبادت کرو گی۔ جنات کی سردارنی نے بے رحمی سے کہا اور مجھے گلے سے پکڑ کر اوپر کی طرف اٹھا دیا۔ میں خود کو چھڑانے کی کوشش میں ہاتھ پاؤں مارنے لگی۔ میرے منہ سے پھنسی پھنسی آوازیں نکل رہی تھیں اور میرا سانس رک رک کر چل رہا تھا۔ کچھ پل اسی اذیت میں گزرا، پھر سردارنی نے مجھے زمین پر پٹخ دیا۔ میں درد سے چلا اٹھی۔ سردارنی نے اپنا منہ میرے قریب کیا اور میرے بالوں کو پکڑ کر کہنے لگی کہ اب یہ سب پہن کر تیار ہو جاؤ، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ سردارنی کے منہ سے خون کی بو آ رہی تھی۔ میرا دل الٹ رہا تھا، تاہم اپنی جان بچانے کے لیے میں نے سر ہلا دیا۔ میں تو ویسے بھی مرنے ہی والی تھی اور کبھی بھی شاید اس قید سے نکل نہیں سکتی تھی۔ سردارنی کے کہنے کے مطابق میں نے وہ سب چیزیں پہن لی اور پھر جیسے ہی رات ہوئی وہ سارا قبیلہ پھر سے آگ لگا کر بیٹھ گیا اور اپنی عبادت کرنے لگا۔ آج انہوں نے مجھے بھی زبردستی اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ میں ڈر اور خوف کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتی بیٹھ گئی۔ ساری رات وہ اپنی عبادت کرتے رہے اور ساتھ مجھے بھی زبردستی شامل کیے رکھا۔ مجھے رونا آ رہا تھا۔ اگلے دن بھوک اور پیاس کی شدت سے مجھ پر نقاہت طاری تھی اور میں نیم مردہ جان سی بیٹھی تھی کہ کب میں بے ہوش ہو گئی۔ مجھے کوئی ہوش نہ رہی۔ پھر نہ جانے کتنے وقت بعد مجھے ہوش آیا تو میں نے ہلکی ہلکی آنکھیں کھول کر دیکھا۔ مجھے خالہ کا چہرہ نظر آیا، رمشا کا چہرہ بھی نظر آیا۔ ارے اب خواب میں بھی یہ لوگ مجھے نظر آ رہے ہیں، ویسے تو مجھے بھول گئے ہیں۔ پھر میرے کانوں میں اماں کی آواز پڑی، کرن، کرن بیٹا آنکھیں کھولو۔ اماں کی محبت بھری آواز سنائی دی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں مرنے والی ہوں اور اماں مجھے خواب میں دکھائی دے رہی ہیں کہ اماں نے میرے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ اماں کے لمس کے احساس سے میں نے فٹ سے آنکھیں کھول دی۔ دیکھا تو اماں، بھائی، خالہ، خالو، رمشا اور ماموں سب وہاں موجود تھے۔ میں نے دکھتے سر کو ہلکے ہاتھ سے دبایا اور اٹھ بیٹھی۔ اماں، میں نے جلدی سے اماں کے گلے لگی اور رونے لگی۔ خالہ، رمشا سب میرے ساتھ ہی لگ گئیں اور روتی جا رہی تھیں۔ ماموں اور بھائی نے ہمیں الگ کیا۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور کہا کہ میں واپس کیسے آئی، یہ سب کس طرح ممکن ہوا۔ میں نے اماں اور خالہ کی طرف دیکھ کر کہا، بس مت پوچھو کتنی مشکل سے ہم تمہیں واپس لے کر آئے ہیں۔ خالہ نے کہا، جب تم کمرے کے اندر گئیں تو میں کافی دیر تک تمہارا انتظار کرتی رہی، لیکن تم باہر نہیں آئی۔ میں نے تمہیں آوازیں بھی دی لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ میں نے کمرے میں جا کر دیکھا تو تم کہیں بھی نہیں تھی۔ پھر میں ڈر گئی اور خالہ کو بتانے کے لیے بھاگی۔ خالہ کو میں نے سب کچھ بتایا تو خالہ نے پہلے تو مجھے ڈانٹا
کہ میں نے منع کیا تھا تو تم لوگ وہاں کیوں گئے، ان کمروں کی طرف کیوں؟ پھر خالہ میرے ساتھ آئیں اور ہم تمہیں ادھر ادھر ڈھونڈتے رہے لیکن تمہارا کوئی نام و نشان نہ ملا۔ خالہ نے خالو کو بھی بتا دیا، وہ بے حد پریشان تھے اور سب اسی سوچ میں تھے کہ اب کیا ہوگا، کس طرح تمہیں واپس لایا جائے گا، اور اس سے بھی بڑا مسئلہ یہ تھا کہ تمہارے گھر والوں کو کیسے سچ بتایا جائے۔ رمشا نے بات بتاتے ہوئے کہا، لیکن خالہ نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ اب تمہارے گھر والوں کو نہیں بتاتے اور تمہیں ویسے ہی پہلے ڈھونڈتے ہیں، لیکن تمہارا کوئی سراغ ہی نہیں مل رہا تھا۔ اسی پریشانی میں خالہ کے پرانے ملازم نے، جو کہ اسی علاقے کا تھا، ایک بابا جی کا بتایا۔ بی بی جی وہ بزرگ بہت برکتوں والے ہیں، ان کا نوری ظہور، ہمیں ان سے سارا معاملہ کہنا چاہیے تاکہ وہ ہماری مدد کر سکیں۔ خالہ نے حامی بھر لی اور ملازم سے کہا کہ ان بزرگ کو لے آئے۔ ملازم عصر کے بعد بزرگ کو بلا لایا۔ خالہ نے انہیں سارا معاملہ بتایا تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس کمرے تک لے چلو۔ میں نے اور خالہ نے انہیں اس کمرے تک لے گئے۔ انہوں نے سارے کمرے کو دیکھا اور باہر آ گئے، لیکن انہیں تو وہاں کچھ بھی نظر نہیں آیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ میرے بس کا کام نہیں ہے۔ رمشا بھی بات کر رہی تھی کہ میں نے اس کی بات ٹوک دی۔ تم نے انہیں دیکھا تھا؟ خالہ نے پوچھا۔ ہاں، میں نے انہیں دیکھا تھا اور آپ دونوں کی آوازیں بھی سنی تھی میں نے بتایا۔ اچھا، اس کا مطلب ہے تم کمرے میں ہی موجود تھی؟ رمشا نے کہا۔ ہاں، میں ادھر ہی موجود تھی لیکن جادوئی دنیا میں تھی۔ میں نے کہا، جادوئی دنیا میں؟ رمشا نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، انہوں نے مجھے جادوئی دنیا میں قید کر لیا تھا، جس سے میں باہر کا سب کچھ دیکھ اور سن تو سکتی تھی لیکن کوئی مجھے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں نے تفصیل سے جواب دیا۔ اب تم آگے بتاؤ کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، تو وہ بابا جی نے بالکل ویسے ہی کہا تھا جیسے کہ تم نے بتایا۔ ہم بھی ان سے مایوس ہو گئے تھے لیکن ایسا صرف انہوں نے جنات کو سنانے کے لیے کہا تھا۔ خالہ کے گھر آتے انہوں نے کہا کہ میں نے وہاں پر جان بوجھ کر ایسا کہا تھا۔ وہاں اس جگہ پر جنات کا بہت سخت پہرا ہے، وہ جگہ ان کی ہے، اگر میں وہاں پر کوئی ایسی بات کرتا تو ہماری جان کو خطرہ ہو سکتا تھا۔ بابا جی نے کہا، لیکن کرن، اس کا کیا؟ خالہ نے پوچھا۔ میں نے کرن کو بھی دیکھا تھا، وہ بھی وہیں پر موجود تھی۔ بابا جی نے کہا۔ کیا؟ تو پھر آپ اسے واپس کیوں نہیں لے کر آئے؟ خالہ نے بے صبری سے کہا۔ وہ وہاں موجود ضرور تھی لیکن وہ جنات کی قید میں تھی، وہ ان کی دنیا میں تھی اور میں اسے ایسے واپس نہیں لا سکتا تھا۔ بابا جی نے کہا۔ پھر اب ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ خالہ نے پوچھا۔ اس کے لیے ایک پورا عمل کرنا ہوگا، میں بتا دوں گا کہ کیا کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے، بابا جی نے کہا۔ اس کے بعد بابا جی نے ہمیں کہا کہ قبرستان میں ایک جوان لڑکی کے قبر کے سرہانے یہ عمل کرنا ہوگا، پھر ہی کرن واپس آ سکتی ہے۔ اس عمل کے لیے کوئی تیار نہیں تھا لیکن صرف تمہاری امی نے حامی بھری۔ انہوں نے ساری رات قبرستان میں جوان لڑکی کے سرہانے بیٹھ کر پڑھائی کی اور پھر صبح کالی سری کا صدقہ دیا اور پھر 7 دن تک یہ عمل کرنا تھا، تب جا کر تمہاری کچھ خبر ملی، لیکن جنات تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتے تھے کیونکہ ان کے سردار کی رہائی تم سے منسوخ تھی، اسی لیے بابا جی نے کچھ اور عمل بتایا۔ رمشا نے کہا کہ میں بہت غور سے ان کی باتیں سن رہی تھی کہ ایک دم چونک پڑی کہ وہ کیا عمل تھا۔ وہ یہ تھا کہ تمہاری جگہ جنات کو کسی اور کی پیشکش کی جائے جس کی کامیابی کا اتنا چانس تو نہیں تھا لیکن پھر بھی ایک امید تھی۔ بابا جی نے ایک رسک لیا تھا۔ وہ کیا تھا؟ میں نے بے صبری سے پوچھا۔ بابا جی نے ایک ایسے جانور کا کہا تھا جس کا سر اور پیر کالے ہوں لیکن باقی جسم سفید ہو، جوان بکرا ہو، 2 دانتوں والا ہو۔ ہم نے بہت جگہ سے اس کا پتہ کیا لیکن کہیں سے بھی نہیں مل رہا تھا، پھر ایک جگہ سے خالو کے کسی جاننے والے نے یہ منگوا کر دیا تو ہمیں سکون ملا۔ رمشا نے کہا۔ لیکن اس بکرے کا کیا کرنا تھا؟ میں نے پوچھا۔ بابا جی نے کہا تھا کہ چاند کی 14 تاریخ کو اس بکرے کو تب ذبح کرنا ہے جب بالکل رات کے وقت زوال کا ٹائم ہو۔ اس بکرے کو اس کے کمرے کے دروازے پر ذبح کرنا ہے اور ساتھ میں پڑھائی بتائی تھی جو کہ ساتھ ساتھ کرنی تھی۔ پھر تمہارے بھائی نے یہ عمل کیا اور ساتھ ساتھ پڑھائی بھی کی، بکرے کا خون جنات کی بھینٹ کیا، تب جا کر تم ہمیں واپس ملی ہو۔ رمشا نے تفصیل سے جواب دیا اور میں نے سکون کا سانس لیا کہ میں گھر واپس آ گئی۔ میں نے خالہ، خالو، امی اور بھائی سب سے معافی مانگی کہ آئندہ میری توبہ جو میں کبھی آپ کی نافرمانی کروں۔ مجھے زندگی کا ایک بہت بڑا سبق مل چکا تھا اور میں ان دنوں کو بھلائے نہیں بھول سکتی تھی جو میں نے ان جنات کے ساتھ اس کمرے میں گزارے تھے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔